سابق وزیر اعظم عمران خان کے اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد سے پاکستانی مین اسٹریم میڈیا واضح طور پر دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا نقطہ نظر آگے بڑھانے والا میڈیا کا دھڑا اب صرف عمران خان کا موقف لے کر چل رہا ہے، جبکہ دوسرا دھڑا حکومتی موقف اپنائے ہوئے ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک انصاف کی جانب سے چلائی گئی سوشل میڈیا مہم کو کاؤنٹر کر رہا ہے۔ سیاسی منظرنامے میں کشیدگی میں اضافے کے ساتھ ہی اب عمران خان کا حامی میڈیا کا دھڑا ان کا اور بھی زیادہ حامی ہو گیا ہے اور ان کا مخالف میڈیا ان کا مزید مخالف ہو گیا ہے۔ مین اسٹریم میڈیا سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر ٹی وی چینل اور اخبارات مسلم لیگ نون، شہباز شریف کے اتحادی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب میڈیا کا ایک چھوٹا حصہ عمران خان کی حمایت کر رہا ہے، جن میں اے آر وائی نمایاں ہے۔ ماضی میں اے آر وائی کو اسٹیبلشمنٹ کا حمایتی چینل سمجھا جاتا تھا، لیکن عمران کے اقتدار سے جانے کے بعد سے اس چینل پر بھی عمران اور ان کی تحریک انصاف کا فوجی اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر بھی عمران خان کی حمایتی اور مخالفین دست و گریباں نظر آتے ہیں، لیکن یہاں عمران کا پلڑا بھاری لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان نوجوانوں میں زیادہ مقبول ہیں، چنانچہ موبائل استعمال کرنے والے کروڑوں نوجوان سوشل میڈیا پر ان کا بیانیہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ چند دن پہلے عمران خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر انہیں نوجوان صارفین کی مدد سے ایک ٹویٹر سپیس کو ڈیجیٹل جلسے میں بدل دیا تھا اور یوں اس جماعت نے گھر بیٹھے 1,65,000 افراد کا آن لائن جلسہ منعقد کیا تھا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیاسی موسم تبدیل ہو تو پاکستانی میڈیا بھی اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتا ہے اور چن چن کر سابقہ حکمرانوں سے بدلہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ عمران کے دور کو پاکستانی میڈیا کے لیے بدترین قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس دوران درجنوں صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، اغوا کیا گیا اور گولیاں ماری گئیں۔ اس کے علاوہ حامد میر اور طلعت حسین سمیت کئی سینئر صحافیوں کو آف ایئر بھی کروا دیا گیا تھا۔ یہ لوگ اب مین اسٹریم میڈیا پر واپس آ چکے ہیں اور اپنے پروگرام دوبارہ سے شروع کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان میں زیادہ تر میڈیا مالکان وہ ہیں جنہوں نے بہت سے دوسرے کاروبار بھی شروع کر رکھے ہیں، لہٰذا وہ اپنے کاروباری مفادات کے تحفظ کے لیے اور حکومت سے مراعات کے حصول کی خاطر حکومتی خوشنودی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ بہت سے میڈیا مالکان اشتہارات کے حصول کے لیے بھی سمجھوتا کرنے پر مجبور ہیں، تاہم جنگ گروپ اور ڈان گروپ اور ان کے ٹی وی چینل ان چند اداروں میں سے ہیں جو کہ پروفیشنل اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ان حالات میں سوشل میڈیا نے مین اسٹریم میڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ٹرینڈز کی سیاست اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے بقول وہ صحافی اور دفاعی تجزیہ کار جو اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر عمران خان حکومت کی حمایت کرتے تھے، اب پالیسی بدلنے اور اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہو جانے کے بعد کنفیوزڈ ہیں کہ وہ عمران کی حمایت جاری رکھیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کریں، جس کے خلاف تحریک انصاف نے ایک بڑی سوشل میڈیا مہم شروع کر رکھی ہے۔ اس لیے بھاڑے پر تجزیہ پیش کرنے والے زیادہ تر دفاعی تجزیہ نگار آج کل ٹی وی چینلز پر آنے سے گریز کر رہے ہیں۔ نئی صورتحال میں موجودہ حکومت کو بھی یہ نقصان ہوا کہ وہ سوشل میڈیا پر سرگرم لوگوں کے خلاف حالیہ کریک ڈاؤن کے باوجود اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو نہیں رکوا سکی۔ پاکستان میں موجود لوگوں پر تو کریک ڈاؤن سے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن عمران خان کی حمایتی اوورسیز پاکستانیوں کو روکنا بظاہر ممکن نہیں۔ لیکن بات صرف موجودہ حکومت تک ہی محدود نہیں، بلکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس وقت سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر تنقید کا سامنا ہے اور ریٹائرڈ فوجی حضرات بھی اس کام میں پیش ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی مہاجرائی میں اعلیٰ صحافتی اقدار بری طرح پامال ہو رہی ہیں۔ ایڈیٹر کا عہدہ پہلے ہی سگریٹ اور مٹھائیاں بیچنے والے اناڑی اخباری مالکان کے پاس جا چکا ہے، لہٰذا حقائق تک رسائی حاصل کرنا، حقائق کو پرکھنا اور معروضیت پر مبنی ایک متوازن سٹوری تیار کرنا نہ اب میڈیا کی ضرورت ہے اور نہ ہی مالکان کی۔ خبر کی کوالٹی پر خبر کی رفتار کو ترجیح دی جا چکی ہے اور بغیر تصدیق کے بازی لے جانے کے چکر میں بریکنگ نیوز چلانے پر توجہ بڑھ گئی ہے۔ سیاسی کشیدگی کے ماحول میں عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جعلی خبریں بھی گھڑی جا رہی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری اپنی کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے بھارت گئے تو شیو سینا کے احتجاجی کارکنوں نے ان کے میزبان ستریندر کلکرنی کے منہ پر کالی سیاہی پھینک دی۔
कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर कहानियां घड़ी कि श्रीलंका के चीफ जस्टिस के इंसाफ न करने पर वहां के लोगों ने इनका मुंह काला कर दिया। इस तरह पाकिस्तानी फौज के बाज़ रिटायर्ड अफसरान की वीडियोस और आवाज़ों में जालसाजी करके सोशल मीडिया पोस्ट चलाई गईं। कुछ अरसा पहले साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के इंतकाल की झूठी खबर पर सदर आरिफ अलवी ने ताज़ियती ट्वीट भी कर दिया था। बादअज़ा इन्हें दुरुस्त सूरत हाल मालूम होने पर यह ट्वीट वापस लेना पड़ा। सियासी तज्ज़ियाकार सुहेल विराइच का कहना है कि उसूली तौर पर मीडिया को कहीं सुनी बातें आगे पहुंचाकर लाउड स्पीकर नहीं बनना चाहिए, बल्कि हक़ाइक़ के छांट पटक के बाद ही मुस्तनद और मयारी खबरें पेश करना चाहिए। उनके बकौल हालिया दिनों में मीडिया ने ऐसी खबरें पेश करने की बजाय बड़ी हद तक मुख्तलिफ रहनुमाओं की आरा को ही बयान किया है। इनके मुताबिक एक ही वाक़े को दो मुख्तलिफ टीवी चैनल इस तरह बयान करते हैं कि देखने वाला कन्फ्यूज़ होकर रह जाता है। बदकिस्मती ये है कि हक़ाइक़ की जांच परख ना तो अब मीडिया मालिकान का तकाजा है और न ही अब सहाफ़ियों की तरजीह है। सच पूछें तो सच बोलने और ख़बरों की सदाकत पर इसरार करने वाले सहाफ़ी अब तेज़ी से तन्हा होते जा रहे हैं। उनके मुकाबले में पार्टियों के मनपसंद और सरकारी और माली मफादात हासिल करने वाले सहाफ़ी सबको पसंद हैं और इनकी डिमांड बढ़ रही है। बहुत से छोटे टीवी चैनल्स तो रिपोर्टर को फील्ड में ही नहीं भेजते, वो किसी बड़े टीवी चैनल पर आने वाली खबर को उठाकर बिला खौफ तरदीद और बिला तस्दीक मिनोअन आगे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि मौजूदा सूरत हाल कैसे बेहतर हो सकती है। सीनियर सहाफ़ियों के मुताबिक ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क में एक नेशनल एजेंडे पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए और मीडिया समेत तमाम इदारे कौमी मफादात और तरजीहात का एहतराम करें। उनका कहना है कि हम इंसानों के माशरे में रहते हैं, एक सहाफ़ी के भी तासुबात होते हैं, वो तन्हाई में रहकर काम नहीं करता। चुनांचे एक टीवी चैनल को देखकर लगता है कि इमरान का सियासी करियर ख़त्म हो चुका है, दूसरे चैनल को देखकर लगता है कि इमरान 2/3 अक्सरियत से दोबारा वापस आ रहा है। इस सूरत हाल ने सार्फिन के जानने के हक़ को बुरी तरह मुतासिर किया है, जिसकी बेहतरी की जिम्मेदारी नाजरीन पर भी आयद होती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।